الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیان اور ان کی سیرت کا بیان چل رہا ہے۔ آج اس سلسلے کا 5واں بیان ہے۔ اس سے پہلے جو باتیں عرض کی گئیں کہ سیرت کو کیوں جاننا چاہیے اور اس وقت کے حالات کیا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب میں ہی کیوں بھیجا، وہاں کا انتخاب کیوں کیا، یہ سب تمہیدی گفتگو تھی۔ اب اصل سیرت شروع ہوتی۔ اب سیرت کہاں سے شروع کی جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر بیان کیا جائے تو کہاں سے شروعات کی جائے۔ قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو شروعات کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی، یعنی ان کو وہاں سے جوڑا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کا دین ہے۔ قرآن میں بھی ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ یہ جو دین ہے مذہب اسلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا دین ہے، اور انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو شروعات ہے، یعنی سیرت کو جو جاننا چاہتا ہو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جاننا بھی ضروری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، مکہ مکرمہ شہر بسایا ہی انہیں گھر والوں نے، اور بسا کر جب خانہ کعبہ بنایا اس وقت دعا کی کہ اللہ ان میں ایک ایسا نبی بھیجیے جو انہی میں سے ہو اور ان کو قرآن کی تعلیم دے، تزکیہ کرے، دین سکھائے، دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں ایک شہر ہے بابل، آج کل اس کو بیبیلون کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، اور جس گھر میں پیدا ہوئے، جس قوم میں پیدا ہوئے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ سب کے سب بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے، اور ستاروں، چاند، سورج ان کو مؤثر سمجھنے والے اور ان کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ خود ان کے گھر میں ان کا جو باپ تھا آزر، قرآن نے جناب ذکر کیا ہے، وہ صرف بتوں کی عبادت نہیں بلکہ بتوں کو بنایا کرتا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جس کو نبی بنانا ہوتا ہے شروع سے ویسے ہی اس کی تربیت کا انتظام، اس کا وہی ذہن اور ساری چیزیں اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ میرا باپ اپنے ہاتھ سے بت بناتا ہے، بناتے بناتے کبھی غلط ہو جاتا ہے تو توڑ دیتا ہے، اس کو توڑ کے پھر سے صحیح بناتا ہے، اور پھر یہی بت جب بازار میں بکتے ہیں جا کر لوگ خرید لے جاتے ہیں تو ان کے اندر کون سی ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ لوگ پھر ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں۔ یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں دیکھتے ہیں بنتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے، ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ سب غلط ہے۔ چنانچہ انہوں نے
ایک مرتبہ بحث کی، گفتگو کی اپنے والد سے کہ آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور پھر خود بیچتے، جا کر پیسہ کماتے ہیں اس کو بیچ کے، اور پھر اسی کے سامنے سر بھی جھکاتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کیسا آپ کا معبود ہے؟ تو غصہ ہو گئے ان کے والد، برا بھلا کہا آئندہ کبھی ایسی کوئی بات کی گھر سے نکال دیں گے۔ قوم کے سامنے گئے، دیکھا تو ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے وہاں۔ ایک موقع پر تنہائی میں جا کر سارے بت جتنے تھے سب توڑ دی، اور جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑی اس کے اوپر ٹانگ دی، اس کے گردن میں۔ اب جب لوگ پہنچے اپنے بت خانے میں، دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا سر ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا۔ لوگ سمجھ گئے کہ ابراہیمی ہو سکتے ہیں، وہی ہمارے بتوں کی برائی کرتے ہیں، انہوں نے توڑا ہوگا۔ سارے لوگ پہنچ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ السلام سے جاؤ، تمہارا تو جو وہاں سب سے بڑا جو بت ہے جس کے پاس کلہاڑی لگی اسی نے توڑا ہوگا، اس سے جا کر معلوم کرو کس نے توڑا ہے۔ تو قوم نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کوئی جواب نہیں دے پاتا، وہ نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، وہ کیسے جواب دے گا کس نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، تم ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہاری بات سنتی ہے نہ تمہیں جواب دیتی ہے۔ کیسی عقل ہے تمہاری؟ بالکل عقل نہیں رکھتے۔ قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ آج بھی جو مشرک قومیں ہیں، بلکہ بعض مسلمان بھی ستاروں کے ذریعے سے اور اخبارات یا اس میں اپنی قسمت دیکھتے ہیں۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، خالص شرکیہ چیزیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سارے لوگ جمع تھے، ستاروں کو دیکھا، کہا ارے یہ تو واقعی خدا ہوں گے، اتنے چمکدار، اتنی بلندی پر۔ اس کے بعد چاند نکل آیا تو کہا ارے یہ چھوٹا خدا کہاں ہوتا ہے، چاند زیادہ بڑا ہے، یہ چاند خدا ہوگا۔ یہ واقعات قرآن نے نقل کی ابراہیم علیہ السلام کے، کہا چاند یہ خدا ہو سکتا ہے، تو ستارے تو چھوٹے ہیں، چھوٹا خدا کہاں ہوگا، بڑا ہے۔ اور جب سورج نکلا تو چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے ختم ہو گئی۔ کہا نہیں یہ سورج خدا ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ تو روشنی اس کی ہے، سب سے بڑا تو یہ ہے۔ اور شام کو جب سورج ڈوبا تو کہا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا کہاں ہوتا ہے؟ یعنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ قوم سمجھ گئی کہ یہ تو ہمارے عقیدے پر حملہ کر رہے ہیں، ہم کو ہمارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سے شکایت کی جا کر۔ بادشاہ اس زمانے میں جو تھا نمرود، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگ اس کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تم کون سے خدا کی دعوت دیتے ہو؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ نقل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے، زندگی اور موت جس کے قبضے میں ہے وہ میرا خدا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک قیدی جس کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی، اس کو قید خانے سے، جیل سے بلایا اور آزاد کر دیا، کہا جاؤ تمہاری سزا معاف۔ اور ایک عام آدمی باہر گزر رہا تھا، اس کو بلایا، پکڑ کے قتل کروا دیا، کہا دیکھو زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، جس کو چاہتا ہوں زندہ کر چھوڑ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اگر زندگی اور موت کی حقیقت اور یہ سب بیان کی گئی تو یہ الجھا دے گا اپنے لوگوں کو۔ تو دوسرا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو تم مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اب خاموش ہو گیا، یہ کام اس کے بسی میں نہیں تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اچھا تم جس کو خدا مانتے ہو انہیں سے کہہ دو کہ وہ مغرب سے نکال کے دکھا دیں۔ سورج ایسٹ سے نکلتا ہے، ویسٹ میں ڈوبتا ہے۔ تو اس نے اس لیے نہیں کہا کہ اس کو تو معلوم تھا کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم نے لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے، اپنی حقیقت سے تو ہر انسان واقف ہوتا ہے، اور یہ پیغمبر ہیں، اگر انہوں نے واقعی نکلوا دیا تو جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی میری ختم ہو جائے گی۔ تو جب لوگ باتوں سے نہیں مانتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں،
حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور مہینوں اس کو دہکایا گیا، اس میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بحفاظت نکال لیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ یہاں رہنا، یہاں کے لوگ بھی نہیں مانتے، گھرانہ بھی مخالف، قوم بھی مخالف، بادشاہ بھی مخالف، چلے گئے ملک شام تشریف لے گئے۔ وہیں جا کر نکاح کیا حضرت سارہ سے اور وہاں کافی دن رہے۔ وہیں آج کا جو اس زمانے کا جو ملک شام تھا، آج 5 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ فلسطین بھی ملک شام کا حصہ تھا۔ فلسطین کا ایک شہر ہے الخلیل، جس کو یہودیوں نے ہبرون نام رکھ دیا ہے، آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کی آج بھی قبر مبارک موجود ہے۔ وہیں انتقال ہوا، وہیں شادی ہوئی، چند دن وہاں رہے ملک شام میں، پھر ہجرت کر کے وہاں سے مصر تشریف لے گئے۔ مصر میں کچھ دن رہے۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اور انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان ہی سے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے۔ مصر سے پھر چند دن وہاں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو لے جا کر مکہ مکرمہ میں چھوڑ۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی مکان، نہ انسان، نہ درخت، صرف پہاڑ اور ریت، کچھ بھی نہیں، نہ کھانے پینے کا انتظام، نہ پانی کا۔ لے گئے اور جا کر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو، اور اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے، بالکل چھوٹے بچے تھے، چھوڑ دے۔ واپس جب پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کچھ بولے نہیں۔ پھر پوچھا، پھر کچھ نہیں بولے۔ پھر خود حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جن کے حکم سے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ واقعہ ہے، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے پانی کا چشمہ جاری کیا، جو آج تک لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، زمزم۔ پانی کا چشمہ دیکھ کر قبیلے گزرتے تھے۔ ایک قبیلہ جرہم، وہ گزرا، اس نے کہا کہ پانی یہاں موجود ہے، رک گئے۔ پانی عربوں میں چونکہ پانی بہت کم تھا، جہاں پانی ہوتا تھا وہاں قبیلے بن جاتے تھے، وہاں آبادی ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے مکہ مکرمہ آباد ہو گیا۔ کچھ سالوں کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا، خواب دکھایا، اور نبی کا خواب چونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتی، کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ آ کر بتایا، بیٹا اللہ کی طرف سے خواب دکھائے، بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، وہ خود نبی بننے والا تھا۔ اس نے کہا ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ پورا کر دی۔ لے گئے، مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، مینا میں لے گئے، وہاں لٹا دیا، چھری چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی قربانی مقصود نہیں تھی، مقصود تو دنیا کو دکھانا تھا کہ دیکھو جو میرے پیغمبر ہوتے ہیں وہ میرا حکم کیسے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا، اسماعیل علیہ السلام آج تک اسی قربانی کی یاد میں دنیا بھر کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ پھر اور بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں ایک میرا گھر عبادت کے لیے بناؤ، جو پہلے سے بنا تھا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی نشاندہی کی گئی، انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ جب بن گیا تب اس ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ اے اللہ، ہم نے گھر بنا دیا، آپ قبول کر لیجئے، ہم کو، ہماری نسلوں کو دین پر، اسلام پر باقی رکھیے،
اور ایک ایسا پیغمبر یہاں بھیجیے جو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، یہاں کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، تزکیہ کرے، ان کو حکمت کی باتیں سکھائے۔ اسی دعا کا نتیجہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہیں مبعوث فرمایا۔ جتنے بڑے انسان جس درجے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی درجے کی آزمائش اس کے ساتھ بھیجتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنی آزمائشیں ہیں، یعنی گھر سے لے کر قوم نے آزمایا، باپ نے مارا، گھر سے نکالا، قوم نے نکالا، بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا، پھر ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے تیسرے ملک، پھر بالکل بے آب و گیا وادی میں بیوی اور بچے کو چھوڑ دینا۔ یہ آسان نہیں ہے، ہمارے لیے بیان کرنا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، لیکن آپ تصور کیجئے کہ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو جہاں کوئی بھی نہ ہو، اللہ حکم دے دے اور چھوڑ دیا، پھر ذبح کرنے کے لیے لٹا دینا۔ لیکن سارے امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوتے گئے، سب بات مانتے چلے گئے۔ اسی کو قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر، اور ساری انسانیت کے لیے اس میں سبق ہے، مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ کامیابی دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آئے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، بات مان لینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نمایاں وصف تھا۔ جو کہا فوراً مان لیا، اور جو قربانی مانگی ہر قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنے بڑھاپے میں اولاد دی آپ لے رہے ہیں، کچھ اور مانگ لیجئے۔ جو قربانی، قرآن نے اسی کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور عجیب اتفاق ہے، یہ سورت نازل ہوئی حضرت ابراہیم کے انتقال پر۔ کون ابراہیم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام بھی ابراہیم تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ میں دشمنوں نے، مدینہ میں تھے، وہاں پیدا ہوئے تھے، وہیں انتقال ہوا، دشمنوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، کوئی بیٹے تو ہیں نہیں، اس لیے ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ عربوں کا مزاج یہ تھا کہ جن کے بیٹے ہوں گے وہی بعد میں نسلوں کو یاد رکھیں گے، ان کے کوئی جب بیٹے ہیں نہیں کون یاد رکھے گا؟ ان کا دین تھوڑے یہ ختم ہوں گے، دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ دو کام کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ نماز یعنی اللہ کا جو حکم آئے اپنے آپ کو جھکا دیجئے، اور قربانی کیجئے۔ آپ کے دشمن ناکام ہوں گے، آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کے جو دشمن کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، آپ کا تو نام اتنا لیا جائے گا کہ سب سے زیادہ لیا جائے گا، اور آپ کے دشمن ناکام ہوں گے۔ تو آج بھی یہی سبق ہے کہ جو یہ دو کام کے لیے تیار ہو جائے گا اللہ اس کو کامیاب کریں گے، اور دشمنوں کی ساری سازشوں کو ناکام کر دیں گے۔ اللہ کے ہر حکم کو ماننا اور ہر قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، یہ دونوں ہی چیزیں ہم سب سے نکل چکی ہیں۔ ہم کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ اے سی بند ہو جائے تو فرض پڑھ کے سب فوراً چلے جائیں گے، گرمی لگ رہی، اتنی گرمی میں کون نماز پڑھے گا؟ یعنی یہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیز جس کو تو قربانی کہنا بھی صحیح نہیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ کہاں وہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سرخروئی عطا فرماتے ہیں، اور آج بھی جس کی بنیاد پر دنیا میں جن ملکوں نے یہ کام کیا ہے وہاں اللہ نے ان کو چمکایا ہے، دنیا کو دکھایا کہ دیکھو کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کام جو بھی کرے گا اللہ اس کو چمکائے گا اور دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے، سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔